السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، کل آپ کے سامنے توبہ اور استغفار کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ضمن میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ رب العزت کو ایک تو یہ بات ہے کہ توبہ کا عمل بہت زیادہ پسند ہے، استغفار بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے توبہ کی گنجائش بندے کے آخری وقت تک رکھی ہے۔ ہاں، جس وقت پردہ اٹھ جائے، نزا کا عالم آ جائے، یا قیامت کی نشانیوں میں سے احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ سورج مشرق سے جب طلوع ہوتا ہے، مغرب سے نکلنا شروع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یعنی جو علامات کبریٰ ہیں اس سے پہلے یہ حدیث میں جن باتوں کی نشاندہی آئی ہے کہ ان سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے، اسی طرح ہر بندے کی توبہ اس کے موت کے وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک پردہ نہ اٹھایا جائے۔ اس بارے میں ایک حدیث موجود ہے، ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ حدیث میں اس سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں۔ یہ جو یغرغر کا لفظ ہے، یہ یغرغر کا لفظ ہے، یہ اردو میں بھی غرارے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں یہ آواز ہے جو حلق سے نکلتی ہے کس وقت؟ جس وقت روح انسان کے جسم سے پرواز کرنے والی ہوتی ہے، اس وقت وہ یہاں پہ ایڑ لگاتی ہے، اس کے آخری جو پاؤں ہوتا ہے وہ حلق کے نخرے کے اوپر جا کے ایڑ لگاتی ہے، جس سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک روح حلق کو ایڑ نہیں لگا دیتی۔ اور اس حدیث کے بارے میں بڑا لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندہ مومن اور مسلم کے اوپر احسان ہے۔ اور صرف بندہ مومن اور مسلم کے اوپر احسان نہیں ہے، اگر اس کو آپ وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ ہر انسان کے اوپر اللہ رب العزت کا رحم و کرم ہے۔ اور اس کی ابتدا آدم اور ابلیس کے اس مکالمے سے ہوئی، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے آدم نے اور ابلیس نے مکالمہ کیا، مشہور واقعہ۔ اس کا جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابلیس نے اللہ سے مطالبہ کیا، اب آدم کی اولاد ہوگی، میری بھی اولاد ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جتنی اولاد اس کی ہوگی، تیری صفت اور تیری قبیل کے اس کے 7 قرین پیدا ہوں گے۔ میں اکیلا تھا، میں آدم کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا، اب آدم کی جتنی اولاد ہوگی میری صفت کے، میرے ہی طرح کے، ایسے میری بھی اولاد میں ہونے چاہیے جو آدم کی اولاد کے ساتھ رہیں۔ انہی کو قرین کہتے ہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت انسان کو وسوسہ دیتا رہتا ہے۔ ہر وقت ابلیس آ کے وسوسہ نہیں دیتا ہے، یہ چھوٹے جنات، چھوٹے شیاطین اور ابلیس کی اولاد میں سے جو قرین انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس مکالمے کے اندر جہاں پہ آدم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگتے جا رہے ہیں، ابلیس بھی مانگتا چلا جا رہا ہے، اور آدم آخر میں یہ بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو پیادے بھی دیے، گھوڑے بھی دیے، یہ تمناؤں کے ساتھ بہت سی چیزوں کے ساتھ آدم کی اولاد کو پھنسالے گا تو آدم کا کوئی بیٹا اس کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا۔ کیسے محفوظ رہے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت آدم کو جواب دیا، ہاں ایک چیز ہے جو میں تجھے عنایت کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آدم کی اولاد میں سے آدم کا کوئی بیٹا ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ کے کہہ دے کہ مجھے معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے وہ بات کہ موت کے لمحے تک اللہ رب العزت نے توبہ کی قبولیت کا جو دروازہ رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، جبریل امین۔ فرعون کا جب آخری وقت آیا نا، اس کے منہ میں بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ مٹی ڈال رہے ہیں کہ یہ اب موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہے، کہ اللہ رب العزت اس کی اس وقت بھی توبہ کو قبول نہ کر لیں۔ یعنی جبریل کو تو پتہ ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر اتنا رحم کرنے والے ہیں، اتنا کرم کرنے والے ہیں، ان کی توبہ کو ایسے قبول کرنے والے ہیں کہ اس بدبخت کی جو 400 برس تک اس وقت کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد اور بربریت کرتا رہا، کہیں اللہ اس کی بھی توبہ کو قبول نہ کر لیں۔ گویا توبہ کا دروازہ اللہ رب العزت نے بہت وسیع رکھا ہے، حتیٰ کہ آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے اس عابد کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے اندر اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد ایک عالم کے پاس چلا گیا۔ عالم کو کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنے قتل کیے ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، آپ کی تو معافی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا اچھا نہیں ہوتی تو تیری بھی، پوری سینچری پوری کر دی۔
ان کو بھی قتل کر دیا. پھر دل کے اندر ندامت آئی, توبہ کا خیال آیا اور کہنے لگا کہ کیا کروں. اس کو کسی بندے نے مشورہ دیا, کسی اللہ والے نے, کہ جا تو ایسا کر کہ نیکوکاروں کی ایک بستی ہے, اپنی بقیہ زندگی ان کے اندر گزار لے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیری بھی توبہ کو قبول کر لے. یہ امید, یہ آس, یہ ارادہ, توبہ ابھی الفاظ منہ سے ادا نہیں کیے, صرف نیت کر کے نکل گیا. بس اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب تھا اور مقصود تھا. اس وقت عین ان لمحات کے اندر جب وہ نکلا, موت کا فرشتہ آیا, اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. اب جب روح کو قبض کیا گیا تو عذاب کے فرشتے بھی اور جنت کے فرشتے بھی دونوں آ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ ہے. جنت والے کہہ رہے ہیں ہمارا بندہ ہے, جہنم والے کہہ رہے ہیں ہمارا بندہ ہے. جنت والے کہہ رہے ہیں نیت کر لی تھی توبہ کی, نکل پڑا تھا نیکوکاروں کی بستی کی طرف, اس لیے ہمارا بندہ ہے. عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں ساری زندگی بدعملیاں کرتا رہا, 100 سے زائد قتل کر چکا ہے, 100 قتل پورے کر چکا ہے, آخری عالم کو بھی قتل کر دیا, اس کو کیسے تم لے کے جا سکتے ہو. ایک فرشتہ آسمان سے اللہ رب العزت نے انسانی شکل میں ان کے درمیان فیصل کے طور پہ اتارا. اس نے اللہ رب العزت کی ہدایت کے اوپر ان کو کہا کہ زمین کا فاصلہ ماپو, اگر اس کا فاصلہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف کم ہوا تو یہ نیکی کے فرشتے لے جائیں, اور اگر بروں کی بستی کی طرف کم ہوا تو برے لوگ لے جائیں. اور ابھی وہ بروں کی بستی سے نکلا تھا, اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمٹ جا تاکہ فاصلہ کم ہو جائے. اور یہ بندہ جس نے 100 قتل کیے تھے, اللہ رب العزت نے اس کو بھی معاف کر کے جنت میں داخلے کا پروانہ تھما دیا. کتنا بڑا عمل کیا اس نے, نہایت چھوٹا عمل. بتائیے کیا آپ نے اور میں نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں؟ اچھا یہ شیطانی وسوسہ عجیب ہے کہ آپ نے برائی کی ہے, آپ نے قتل کیا ہے, آپ نے یہ گناہ کیا, معاف نہیں ہونے. اگر 100 بندوں کا قاتل حقوق العباد کے بارے میں معاشرے کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہے, میں کلی طور پہ اس کی نفی نہیں کرتا, انسان کو حقوق العباد کے باب کے اندر احتیاط کرنی چاہیے, لیکن آپ بتائیں قتل سے بڑی حق تلفی کیا ہو سکتی ہے؟ حقوق اللہ جی معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے. یہ بات آپ نے کہاں سے سیکھی کہ حقوق اللہ معاف ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کا حق مقدم ہے بندوں کے اوپر. ہاں بندوں کے مابین انصاف ہوگا, اللہ رب العزت اپنے حقوق میں سے چاہے جس کو چھوڑ دے, چاہے جس کو پکڑ لے. یہ بات درست ہے. قتل کرنا حقوق العباد میں سے کسی بندے کا زندہ رہنا, یہ اس کا سب سے پہلا بنیادی حق ہے. حقوق العباد بھی اللہ رب العزت معاف کرے گا, وہ الگ بات ہے. اگر یہ بندے کے اندر اہلیت نہ ہوئی, یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر اہلیت ہے تو حق دے گا, اگر اہلیت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں سے اس بندے کی طرف سے ان بندوں کا قرض ادا کر دیں گے, یا جو مال غصب کیا ہوگا یا جو حق غصب کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر کے جس کو معاف کرنے کا ارادہ کریں گے. اللہ رب العزت, یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا وہ دیکھو, تو بندہ کہے گا کیا؟ وہ ایک محل ہے بہت خوبصورت, اس بندے کو معاف کرتے ہو؟ اگر اس بندے کو معاف کرتے ہو تو وہ جنت کا جو محل ہے وہ تمہیں مل جائے گا. وہ بندہ کہے گا ضرور, میں نے تو اس سے بڑا تھوڑا لینا ہے, مجھے جنت کا محل چاہیے. تو اللہ رب العزت نے تو معافی کے بہانے بنائے ہوئے ہیں. مجھے اور آپ کو کیا سوچنا چاہیے؟ میرے اور آپ, میں اور آپ اگر آج ارادہ کر لینا کہ ہم نے اپنے رب کو منانا ہے, ہم نے توبہ کرنی ہے, تو یقین مانیے صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ سے کہیں اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ اتنا رحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا. نہایت چھوٹا عمل اور بہت بڑا ثواب. معزز سامعین گرامی قدر, یہاں پہ آج اس پروگرام میں لیتے ہیں ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے کہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ایک اور پہلو توبہ استغفار کے اندر ہی سے جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو انی قریب, میں بہت ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. آپ بتائیے, اللہ کہہ رہا ہے میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. کتنا چھوٹا عمل ہے پکارنا, اور اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی تو سماعت میں بندہ قربان جائے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ حضرت خولہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی کہ طلاق نہیں ہوئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تب تک حکم نازل نہیں تھا ہوا, قربان جائیں وہ آواز ہمارے حجروں میں نہیں تھی آ رہی, اللہ تعالیٰ نے عرش کی بلندیوں سے سن لی. آپ نے اور میں نے ایک تو توبہ استغفار کرنی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف توبہ استغفار کو نہیں کہا بلکہ ایک اضافہ کر دیا کہ ہر پکار اللہ تعالیٰ سنتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو مشکلات میں گرے, مصیبتوں میں گرے, ہر پریشانی کا شکار بندوں کی فریاد کو نہیں سنتا؟ بتائیے آپ اور میں مصیبت کے اندر, مشکلات کے اندر, پریشانی کے اندر مخلوق کے ساتھ امید رکھتے ہیں. یاد رکھیے امام ابن تیمیہ نے یہ بات کہی تھی, جب انسان کی امید مخلوق کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو سمجھو مصیبت نہیں ٹل سکتی, مشکل نہیں حل ہو سکتی. ہاں جب انسان کی تمام تر امیدوں کا محور اور منبع اللہ رب العزت خالق کی ذات ہو جائے تب ہر مصیبت دور ہوتی ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ بھی یوں فرما رہا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اس کے اندر آگے اگر چلے نا, الہ کا جو لفظ ہے نا وہ یہ ہے, استفہام ہے, اور اس کے اندر نفی بھی پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکلات دور کر سکتا ہے. ساری دنیا جمع ہو جائے, جس کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے ساری دنیا اس کو نقصان پہنچانے سے نہیں روک سکتی, اور ساری دنیا جمع ہو جائے جس کو اللہ نفع پہنچانا چاہے ساری دنیا اس کو نفع پہنچانے سے نہیں روک سکتی. آئیے, استغفار بھی ایک بہت بڑی فضیلت تھی, لیکن خالی ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرنا, اپنی ضروریات کو پیش کرنا, اپنی مشکلات کو پیش کرنا, اور اس حالت میں اللہ سے اس مشکل کو دور کرنے کی, اس بلا آزمائش کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا, یہ بھی ایک بہت چھوٹا عمل ہے کہنے کو, لیکن بہت بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے. کتنے بڑے اجر و ثواب کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے. حقیقت میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث رکھتا ہوں, آپ کو اس بارے میں ادراک اور شعور ہو جائے گا. عام فہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کی ہے جی, اللہ سے ہم نے دعا کی, اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. آپ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے بعد یاد رکھ لیں, ہر بندہ, ہر عورت, ہر مرد اس حدیث کو یاد کرے کہ جب بھی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ اٹھاتا ہے, حدیث ہے, اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, کسی فلاسفر کی منطق نہیں ہے, کسی مولوی کا قول نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی دعا کی جاتی ہے نا, جب بھی دعا کی جاتی ہے اس کے 3 نتائج ہوتے ہیں. گویا اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں ہی ہے کہ دعا ضائع نہیں جاتی. جو مومن کا ہتھیار ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے, وہ دعا کبھی ضائع نہیں جا سکتی, وہ کبھی ضائع نہیں جاتی. اس کے 3 نتیجے ہوتے ہیں. میں اور آپ غافل ہیں, ہم کہہ دیتے ہیں اللہ ہماری دعا نہیں سنتا, تو پھر تو نے جلدی کی, پھر اللہ تیری نہیں سنتا. تو نے تعجیل کی, تو نے سرعت دکھائی, تو نے اللہ کے اوپر بد اعتمادی کی. کیا حدیث ہے؟ کسی بھی دعا کے 3 نتیجے آپ نے اس حدیث کو سمجھنا. نمبر 1, آپ نے دعا کی اللہ رب العزت مجھے 10 لاکھ عنایت کر دے, اللہ رب العزت نے 10 لاکھ عنایت کر دیا. یہ دعا کا پہلا نتیجہ ہے, اور بندوں کے لیے یہی سب سے بہتر نتیجہ ہے, اور اللہ کے نزدیک, نبی کریم مفہوماً سمجھا رہا ہوں, جو پہلا نتیجہ ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے کم تر نتیجہ ہے. کیا مطلب؟ میں نے گاڑی مانگی, میں نے بنگلہ مانگا, میں نے اولاد مانگی, میں نے پیسے مانگے, اللہ سے مانگے, اللہ نے عنایت کر دیے. اب میں تو کہوں گا کہ اللہ نے میری سن لی, اور اللہ تو دعاؤں کو سنتا ہے, اور یہ دعا کا جو نتیجہ رزلٹ ہے بڑا اچھا ہے. یہ عمل بڑا چھوٹا تھا, ایسے ہاتھ اٹھایا, اللہ سے دعا کی, اللہ نے قبول کر لی. اور حیران کن بات ہے, آپ ذرا اس بات کے اوپر بھی غور کریں, اللہ واحد کائنات کی ایسی ہستی ہیں جن سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں. واحد ایسی ہستی ہے, جتنا مرضی بڑا سخی انسان ہونا, آپ اس سے مانگنا شروع کریں, یقین مانیں 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 10 مرتبہ, 100 مرتبہ, 1000 مرتبہ کے بعد وہ تنگ آ جائے گا. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو مانگنے سے کبھی تنگ نہیں پڑتی اور عطا بھی کرتی ہے. آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی تھی, ہمیں مل گئے,
تو ہم کامیاب ہو گئے؟ نہیں، نبی کریم نے کہا یہ پہلا نتیجہ جو اللہ کے ہاں سب سے ہلکا ہے۔ دوسرا نتیجہ کیا ہے جو مجھے اور آپ کو ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا؟ یوم کتابت تقدیر کے اندر اللہ نے لکھ دیا تھا فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں بندے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے گا۔ جب حادثہ پیش آیا، فرشتے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے، مقرر کردہ لشکر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے، آنکھ کا ضائع ہونا لکھا تھا، ہاتھ کا کٹ جانا لکھا تھا۔ اس وقت فرشتوں نے جب یا اللہ کے لشکروں میں سے جو اس بات کے اوپر متعین ہے، جب یہ کام کرنے آیا اس کو روک دیا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ اس نے دعا کی تھی مجھے 10 لاکھ مل جائے، اس نے دعا کی تھی مجھے بیٹا مل جائے، اس نے دعا کی تھی مجھے گھر مل جائے۔ اللہ نے وہ تینوں دعائیں قبول نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے دن جو اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہوا تھا وہ مٹا دیا۔ آپ بتائیے ایمانداری سے، آنکھ کا چلا جانا یا ہاتھ کا کٹ جانا، یہ اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ اگر بندے کو رکھتا ہے تو یہ اچھا نتیجہ ہے یا 10 لاکھ اچھے ہیں؟ آنکھ اچھی ہے کہ 1 لاکھ اچھا ہے؟ آنکھ اچھی ہے کہ گھر اچھا ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لیجیے۔ گویا یہ دوسرا نتیجہ دعا کا جو انسان کو تو سمجھ نہیں آتا، لیکن اللہ کے ہاں یہ پہلے نتیجے سے بہتر نتیجہ ہے۔ اور تیسرا نتیجہ بھی سن لیجئے، یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرے ذہن میں وہ حدیث بھی آ گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اتنا عطا کرنے والا ہے، اتنا عطا کرنے والا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے، میں نے آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ حدیث کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، تب ہی ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ہمیں تو قرآن پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے کہ قرآن معاذ اللہ گمراہی کی کتاب ہے، حدیث براہ راست سمجھنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اب قرآن و حدیث عام ہے، آپ کسی کے قول کے پیچھے نہ جائیں، نبی سے بہتر قول کسی کا نہیں، نبی سے بہتر بات کسی کی نہیں، اللہ سے زبردست پیغام اور کلام کسی کا نہیں۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں آدم سے لے کر کل قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں وہ قطار اندر قطار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ آدم آئیں، کیا مانگیں؟ روٹی کپڑا مکان نہیں، آدم یہ مانگیں کہ زمین اور آسمان کے مابین جتنی نعمتیں اللہ مجھے دے دے، اللہ ان کو عنایت کر دیں۔ پھر آدم کا پہلا بیٹا آئے، پھر دوسرا آئے، 7 ارب تو اس وقت دنیا میں ہے، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں سارے اللہ سے آ کے یہی مانگتے رہیں اللہ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں دے دے، اللہ سب کو دیتا جائے۔ حدیث صحیح کے الفاظ ہیں اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی واقعہ نہیں ہوتی جتنا تم سمندر کے اندر ایک سوئی ڈالتے ہو اور سوئی نکالتے ہو، اس کے اوپر جو قطرہ لگا ہوتا ہے وہ قطرے نے سمندر میں کتنی کو کمی کر دی ہے، اتنی کمی بھی اللہ کی خزانوں میں واقعہ نہیں ہوتی۔ تم نے میں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ جب میں اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے دعا کرتے ہیں اور یہ ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں سنتا نہیں، معاذ اللہ، یہ الفاظ ان سے رک جانا ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے، چھوٹا سا عمل ہے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، دعا کے 3 نتیجے ہیں، ملنے ہی ملنے ہیں۔ اور تیسرا نتیجہ کیا ہے؟ تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اس کو 1,10,00,000 گاڑی بنگلہ نہیں دیا، اور نہ آنے والا حادثہ ٹالا، ہاتھ کٹ گیا، آنکھ چلی گئی، نقصان لکھا تھا ہو گیا، لیکن کیا دعا ضائع چلی گئی؟ اللہ کی قسم نبی سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں، دعا ضائع نہیں گئی۔ دعا کا تیسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن جس دن انسان اپنی ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، بعض مفسرین نے یہ بھی تفسیر کی ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کس لیے کہ میرا بھائی مجھ سے میری کوئی نیکی نہ مانگ لے، بیٹا باپ کے ساتھ چھپ رہا ہے، باپ بیٹے سے چھپ رہا ہے کہ کوئی حق نہ مانگ لے، کوئی تقاضا نہ کر لے، ایک ایک نیکی کے پیچھے جس دن انسان بھاگ رہا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ساری دعائیں جو دنیا میں نہ پہلے نتیجے پہ پہنچی نہ دوسرے نتیجے پہ پہنچی، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ اس وقت انسان کی خواہش بتائیں کیا ہوگی؟ اللہ کاش دنیا میں تو نے کوئی سنی نہ ہوتی۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، اس دن ہمارا یہ امید اللہ سے ہوگی کاش دنیا میں ایک بھی نہ سنی ہوتی، آج ہی نیکیوں کے پلڑے میں ڈل جاتی۔ تو معزز سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے رہیں گے، اور اس حوالے سے چند گزارشات مزید اگلے پروگرامز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں آج آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔